بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. آج جو مجھے جس ٹاپک پہ مجھے بات کرنے کا وہ ہوا ہے اور جس میں مجھے اکسایا گیا ہے سارٹ آف، وہ کافی عرصے سے وہی والی بات ہے کہ میں بہت عرصے سے ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ پلیٹ فارم نہیں تھا کوئی. وہ یہ ہے کہ ایک تو اسامہ بن لادن کا بھی میں پچھلے دنوں ایک وہ دیکھ رہا تھا، ایک ولاگ کسی کی دیکھ رہا تھا، تو وہ ایبٹ آباد وغیرہ اور اسامہ بن لادن کا کمپاؤنڈ اور یہ وہ باتیں کر رہے تھے جو مجھے بہت چبھ رہی تھی، کیونکہ اسامہ بن لادن کا جو یہ پورا ایک اسپوف کروایا گیا تھا، ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا، دیٹ واز نتھنگ مور دین اے پولیٹیکل اسٹنٹ. وہ ایک الیکشن اسٹنٹ تھا اوباما کا. الیکشن جیتنے کے لیے لوگ، یہ امریکن جو صدور ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دوسرا ٹرم وہ کروانے کے لیے اس طرح کے جو ہے اسٹنٹس کرواتے رہتے ہیں. اگر آپ ماضی میں بھی چلے جائیں تو 9/11 کا اسٹنٹ کروایا گیا جس میں جارج بش کو دوسرا ٹرم مل گیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس سے پہلے بل کلنٹن نے یہاں کراچی سے آپ کے جو ہے نا طالبان کے اوپر فائر کیے تھے، اس کو بھی دوسرا ٹرم مل گیا تھا. اور اوباما نے پھر یہ والا اسامہ بن لادن کا اسپوف کروا کے اور جو ہے نا وہ ایک جھوٹا ایک آپریشن اور اس کے اوپر فلمیں بھی بنا دیں اور یہ اور وہ. بھائی اگر اتنا ایک سچے ہو آپ لوگ تو اسامہ کی لاش کہاں ہے، جو آپ لوگ کا اینیمی نمبر 1 تھا، جس کی وجہ سے آپ نے پورے افغانستان کو تخت و تاراج کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، وہاں پہ ملینز آف لوگوں کو آپ نے شہید کر دیا، معذور کر دیا، بے گھر کر دیا اور یتیم اور بیوہ کر دیا لوگوں کو. اس آدمی کی جب آپ کے قابو میں آ گیا، وہ مر گیا، اس کی جو بھی ہے واٹ ایور، وہ آپ کو تو اس کو ممی کر دینا چاہیے تھا، جس طرح وہ حنوط شدہ لاشیں رکھی ہیں فرعون کی. آپ کو تو چاہیے کہ آپ اس کو میوزیم میں رکھتے کہ بھائی ہمارا اینیمی نمبر 1 تھا، ہم نے اس کو شکار کر کے یہ دیکھو رکھ دیا. بقول آپ کہ آپ نے اس کو جو ہے نا اینٹیں باندھ کے سمندر میں پھینک دیا. مطلب یہ کوئی لاجک بنتی ہے؟ کوئی سینس والی وہ ہوتے، مطلب ایک سینس لیس. اور لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ویسٹرن لوگ پڑھے لکھے، ان سے بڑے جاہل ہی کوئی نہیں ہے کہ اتنے آسانی سے لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں. پھر 9/11 کا واقعہ آپ دیکھ لیں. اچھا، مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا سٹیج اتنا بڑا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ لوگ یہ معاملہ وہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جب تک وہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے ریالٹی، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. 9/11 کا جب واقعہ ہوا تھا تو لوگ پیپل ور ان اے شاک. وہ اچانک اتنا بڑا ایک واقعہ، اور پھر سارا میڈیا تو ہے ہی ان کا، سارے میڈیا کے اوپر دکھا رہے ہیں جی یہ وہ فلاں ڈمکان یہ وہ. اور تب تک جب تک لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کہ لوگوں نے نوٹس ہی نہیں کیا، اور نوٹس کیا بھی تو وہ اس کے بیک ڈراپ میں چلا گیا. وہ کیا تھا؟ احمد شاہ مسعود کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا جس میں وہ شہید ہو گیا، اور وہ کروایا بھی امریکہ نہیں تھا. اس کے پیچھے بھی کیا لاجک تھی؟ اس وقت میں آئی واز اے ٹین ایجر دین، اور اس وقت بھی مجھے اتنی اللہ نے سمجھ دی تھی، میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی لمبا جو ہے نا ان کا پروگرام ہے. اور وہی ہوا. وہ پروگرام کیا تھا؟ ان لوگوں نے تو پہلے سے پروگرام بنایا ہوا تھا نا کہ بھائی ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو جب یہ کام کرنا ہے تو ہم نے اینٹی طالبان سینٹیمنٹس کو وہ کرنا ہے، وہاں پہ افغانستان میں اجاگر کرنا ہے. اور اس کے لیے ضروری کیا تھا؟ شمالی اتحاد کے ہر دل عزیز لیڈر احمد شاہ مسعود کو انہوں نے مروا دیا، اور بہانہ ڈال دیا سارا کس کے اوپر؟ طالبان کے اوپر. تو اس سے کیا ہوا کہ ناردرن الائنس کی جو ہمدردیاں یا جو ان کی وہ جذبات تھے وہ طالبان کے خلاف ہو گئے، اور ان کی ہمدردیاں ہو گئی امریکن فورسز کے ساتھ، نیٹو فورسز کے جنہوں نے اٹیک کرنا تھا افغانستان کے اوپر. اور اس کے چند دنوں کے بعد ہی جو ہے نا آپ کا، یا اگلے ہی دن جو ہے وہ آپ کا 9/11 ہو گیا. تو وہ تو کہانی چلی گئی. اسامہ بن لادن کی طرف آتے ہیں کہ مجھے وہ کیوں میں مجبور ہوا یہ ویڈیو کرنے کے اوپر، کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ اپنی ناسمجھی میں کہہ رہا تھا. وہ بندہ غلط نہیں تھا، وہ اچھا بندہ تھا، لیکن وہ اپنی ناسمجھی جو اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے فیڈ کیا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہاں پہ اسامہ بن لادن کا کمپاؤنڈ تھا، لیکن اب پاکستان بہت پیسفل ہو گیا ہے اور یہ اور وہ فلانا ڈمکانا. وہ بات مجھے بہت چبھ رہی تھی، کیونکہ یہ وہی نیریٹو ہے جو کہ امریکہ نے بلڈ اپ کیا تھا، اور یہ وہی نیریٹو ہے جو ہمارے پڑوسی ملک والے بھونکتے بھونکتے تھکتے نہیں ہیں اس کے اوپر. یہ کالے منہ کے بندر لوگ جو ہے نا، ان کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ یہ لوگ حشرات الارض سے بھی زیادہ ہے، ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. یہی ان کی خوبی بھی ہے اور یہی ان کی خامی بھی ہے. خوبی اس لیے کہ کنزیومر مارکیٹ بہت بڑی ہے، اور خامی یہی ہے کہ جہاں پتھر اٹھاؤ انڈین نکل آتا ہے. ہر جگہ انڈین ہے. چاند پہ چلے جاؤ وہاں پہ بھی انڈین ہے. جہاں کہیں جاؤ ان مصیبتوں سے جان چھٹتی نہیں ہے. پاکستان میں بھی یہ مصیبت گھر آئے ہوئے، اور اپنے آپ کو یہاں کے جو ہے نا وہ انداتا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے یہاں کے. بھائی وہاں سے تم لوگ بھاگ کے آئے تھے یہاں پہ اپنے پناہ گزینوں کی طرح. پیار محبت سے ہم نے آپ کو جگہ دی، آپ یہاں پہ پیار محبت کے ساتھ رہو. آپ ہمارے آقا بننے کی کوشش مت کرو کہ آپ کراچی کے بھی انداتا بن رہے ہو، فلانے کی بن رہے ہو. ابھی آپ دیکھ لیں، واسع جلیل اور ندیم نصرت جو ابھی رابطہ کمیٹی کے وہ تھے، وہاں بھی انگلینڈ میں اور لندن میں وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف.
کس قسم کا غلیظ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مسنگ پرسنز، کراچی لہو لہو ہے، یہ ہے وہ، کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ اب آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں یہاں پر، جہاں ایک کال کے اوپر پورا کراچی جو ہے نا شٹر ڈاؤن ہو جاتا تھا، لوگ خوف کے بارے گھروں سے نہیں نکلتے تھے. میں سب ان چیزوں کا عینی گواہ، عینی شاہد ہوں. میں دیکھ چکا، میں اسی خوف کے سائے میں پلا ہوں یہاں پہ کراچی میں. اچھا، تو کٹنگ شارٹ، اس کو شارٹ کٹ کرتے ہوئے، پاکستان کے بارے میں اب لوگوں کا جو ہے نا وہ پازیٹیو وہ آ رہا ہے نیریٹو، جو نیگیٹو تھا پازیٹیو میں تبدیل ہو رہا ہے جسٹ بیکاز آف دیز پازیٹیو ولاگس. اگر انڈین کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی اس چیز کو نہ ہونے دیتے، لیکن نیوٹرل سورسز سے یہ چیزیں آ رہی ہیں اور وہ پاکستان کو نمبر 1 ریٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان جیسا تو کوئی ملک ہی نہیں ہے ہر لحاظ سے. کوئی بھی فارنر یہاں پر آتا ہے ان کو اتنا اوپن ہارٹیڈلی اور ود اوپن آرمز ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں اپنے ملک میں کوئی اتنا نہیں عزت کر دیتا، یہاں پہ پاکستان میں اتنی عزت مل رہی ہے. کوئی ان سے کوئی غریب ایک پتھارے والا ہوگا بیچارہ، کوئی ٹھیلے پہ وہ مکئی بیچ رہا ہوگا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی گورا صاحب ہے، کوئی یہاں کے کے پاس کوئی پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، گورے وہاں سے کروڑوں روپے خرچ کر کے یہاں پر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیچارے اپنے 10-20 روپے ان کے لیے معاف کر دیتے ہیں. بعض جگہوں پہ تو ہزاروں روپے بھی، جیسے وہ میں نے چرسی ٹکا وغیرہ میں دیکھا ان کو، کوئی بندے نے کھانا کھایا، کوئی 1800-2000 روپے کا کھانا تھا، اس نے اسے ایک پیسہ نہیں لیا. مطلب ایسے ایسے عجیب عجیب واقعات کہ 10 روپے سے لے کر 2-2000 روپے تک بھی لوگوں نے پیسے چارج ہی نہیں کیے. اور یہی ایک نیریٹو پاکستان کے بارے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز فری ہے فورنرز کے لیے. مطلب کہیں بھی چلے جاؤ، کوئی ان کو شال دے دیتا ہے، کوئی ان کو چترالی ٹوپی دے دیتا ہے، کوئی ان کو جوتے دے دیتا ہے. یہ لوگ پیسے نہیں لیتے ان سے، حالانکہ خود غریب ہوتے ہیں بیچارے، مزدور ہوتے ہیں. تو یہ اب ایک پاکستان کے بارے میں بڑا پازیٹیو وہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے، اور انشاءاللہ ابھی آگے ٹورزم بھی بڑھے گی. اور یہ ایک یعنی باوجود اس کے کہ انڈینز نے ہر سر توڑ کوشش کر لی ہر چیز میں، کہیں بھی مجھے سب سے زیادہ ایچنگ ان کی جو بات لگتی ہے کہ کہیں بھی پرو پاکستانی کوئی ویڈیو ہوتی ہے نا، نیچے لوگ اپنی بکواس کر کے ضرور چلے جاتے ہیں. کہ اگر کوئی بنگلہ دیشی پاکستان کے بارے میں کوئی پازیٹیو کمنٹ کرتا ہے نا تو نیچے لکھ دیتا ہے ہاں 71 کو بھول گئے، وہ وار بیبیز اور وہ فلانا وہ ڈمکانا، وہ تم لوگوں کی عورتوں کو ریپ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. مطلب دیٹ از سو اریٹیٹنگ. میں خود اب یقین کو میں خود چاہتا ہوں کہ ہماری انڈیا کے ساتھ ایک جنگ ہو اور یہ تمام جو اندر جو لاوا پک رہے ہیں یہ میں ان کے اوپر نکالنا چاہتا ہوں. میں یہ میری اپنی گٹ فیلنگ ہے یہ کہ ہماری اول تو جنگ کی خواہش کرنی نہیں چاہیے کہ اگر جنگ ہوگی نا تو میں اگر میری پالیسی کے اوپر کوئی وہ کرے گا نا، آئی وڈ گو آن دا پالیسی آف نو پرزنر آف وار. کوئی پرزنر نہیں، جو ملے اس کو وہیں پہ سالہ ٹھوک دو، وہیں پہ گولی سر کے اندر مارو، وہیں پہ ان کو گرا دو. کوئی پرزنر کوئی کچھ نہیں. ہمارے ان کے پاس چلے وہ بھی بے شک یہی کرے، ہم ان سے کوئی رحم کی وہ نہیں کرتے، اپیل نہیں کرتے. کوئی جنیوا کنونشن، یہ سب ایسی کی تیسی. جنگ ہوگی، آل آؤٹ وار ہوگی، کوئی پرزنر نہیں ہوگا، ڈو اور ڈائی سچویشن ہوگی، بھائی مارو مرو بس. دوستوں ویڈیو اب طویل ہوتی جا رہی ہے تو میں یہیں پہ اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے، اور پلیز آپ لوگ اپنے ویلیوبل فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کیجیے گا نیچے کمنٹ سیکشن میں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں. اللہ حافظ.